السلام علیکم ناظرین، میں اپنے ناول فرار کے بعد کی قسط نمبر 17 آپ کے ذوق کے مطالعہ کی نظر کرتا ہوں۔ گیتانجلی کی سماعت سے مہربان خاتون کی آواز کیا ٹکرائی جیسے اس کے تن مردہ میں جان آ گئی، بالکل ایسے ہی جیسے کبھی کبھی بند دل اچانک دوبارہ دھڑکنا شروع کر دے۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار نمی سی اتر رہی تھی۔ اوکے میڈم، ٹکٹ چیکر نے مسز خان کی شخصیت کا دباؤ محسوس کر لیا تھا۔ ایک ٹکٹ شاید ہم سے گم ہو گیا ہے، آپ کراچی کے لیے کاٹ دیں، میرے خیال سے یہ سیٹ ریزرو نہیں ہے۔ انور خان نے ٹکٹ چیکر سے جو ماں بیٹے کی شخصیت سے خاصا دبا دبا دکھائی دے رہا تھا کہا، اوکے سر۔ ٹکٹ چیکر نے ٹکٹ کاٹ کے انہیں تھما دیا۔ مسز خان نے اپنے پرس سے پیسے نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ شکریہ کہہ کر ٹکٹ چیکر آگے بڑھ گیا۔ یہ ٹکٹ رکھ لو بیٹی اور گھبراؤ نہیں، اللہ بہتری کرے گا۔ مسز خان نے ٹکٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ گیتانجلی نے کپکپاتے ہاتھوں سے ٹکٹ تھاما، بے اختیار سسک پڑی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا، خود پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے مسز خان کا پرشفقت ہاتھ اپنی کمر پہ محسوس کیا۔ بیٹی گھبراؤ نہیں، تم پریشان دکھائی دیتی ہو، مصائب بھی انسانوں کے لیے ہی بنے ہیں، ان کا سامنا حوصلے سے کرنا چاہیے۔ تم نے جانا کہاں ہے؟ مسز خان نے بڑے نرم لہجے میں دریافت کیا۔ مجھے کچھ علم نہیں۔ گیتانجلی نے اپنی سسکیوں کو گلا گھونٹتے ہوئے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ اچھا کوئی بات نہیں، یہ لو تم چائے پیو، یہ کہہ دو۔ اس نے اپنے پہلو میں دھری چائے کی بوتل سے ایک کپ میں تھوڑی سی چائے ڈالی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ گیتانجلی کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ مسز خان نے بدستور اس کے کندھے پہ شفقت سے ہاتھ دھرا ہوا تھا، اسے تسلیاں دے رہی تھیں۔ اس درمیان انور نے 2 اور کپ چائے کے تیار کر لیے تھے اور ایک اپنی والدہ کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ مسز خان نے اسے بمشکل چائے پینے پر رضامند کیا تھا، ایک ماہر معالج کی طرح۔ وہ بڑی مہارت سے ایک ایک کر کے اس کے زخموں پہ پہا رکھ رہی تھیں۔ چائے کے چند گھونٹ معدے میں اترتے ہی گیتانجلی کو احساس ہو گیا تھا کہ اب واقعی وہ شیر عالم کی طرح محفوظ ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ بیٹی اگر برا نہ مانو اور تمہارا نام پوچھوں تو اس طرح تمہیں مخاطب کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس نے نارمل ہونے سے ہی مسز خان نے کہا، میرا نام مسز خان ہے۔ عذرا، گیتانجلی کی زبان سے بے ساختہ وہی نام نکلا جو شیر عالم نے اسے دیا تھا۔ اس کے بعد مسز خان نے اسے کوئی سوال نہیں کیا۔ انہوں نے زبردستی گیتانجلی کو چند بسکٹ کھلا دیے تھے۔ عافیت کا تھوڑا سا احساس ہوتے ہی گیتانجلی پر تھکاوٹ غالب آنے لگی تھی اور اسے یاد آ گیا کہ گزشتہ 2 راتوں سے اس نے چند منٹ کی نیند بھی نہیں لی۔ آپ شاید تھکی ہوئی ہیں، کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ اس مرتبہ انور خان نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ابھی تک اس نے گیتانجلی سے ایک فقرہ بھی نہیں کہا تھا اور خاموشی سے محض اس کی حالت کا جائزہ ہی لیتا رہا۔ ہاں بیٹی، تھوڑی دیر نیند کر لو، تمہارے ذہن سے بوجھ ہٹ جائے گا۔ انہوں نے سامنے کی برتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس پہ انور خان نے اس کے لیے آرام دہ بستر بچھا دیا تھا۔ شکریہ۔ گیتانجلی بری طرح تھکی ہوئی تھی کہ اب اس کے لیے نہ کی معمولی گنجائش بھی باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما بٹوا مسز خان کو تھمایا، برتھ پر لیٹ گئی۔ جیسے ہی اس کے تھکے ہوئے جسم کو ذرا سکون میسر آیا، وہ نیند کی دیوی کی باہوں میں جھولنے لگی اور گہری نیند سو گئی۔ گاڑی کے باہر بلند ہونے والے شور سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے اس بات کا احساس نہ ہو سکا کہ مسلسل 5 گھنٹے سوتی رہی تھی۔ گاڑی کے باہر تو طوفان بدتمیزی برپا تھا، لیکن اس ڈبے میں ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ گیتانجلی نے لیٹے لیٹے ایک نظر ڈبے کے مسافروں پر ڈالی اور تمام لوگ یا تو گہری نیند سو رہے تھے یا پھر اونگ رہے تھے۔ اس نے دیکھا مسز خان اس کے سامنے والی برتھ پہ سو رہی تھی، جبکہ ان کا بیٹا اپنی سیٹ پہ آڑا ترچھا بیٹھا اونگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گیتانجلی کو پہلا احساس یہی ہوا کہ اس نے اپنے محسنوں سے زیادتی کی ہے، کیونکہ ان کے برتھ پر وہ ابھی تک قابض تھی۔ وہ اپنے دل میں انور خان کے لیے بڑی ہمدردی کے جذبات محسوس کر رہی تھی کہ جو غیر ارادی عمل کتاب میں برتھ سے اتر کر سیدھی اس کی کرسی کی طرف آئی تھی۔ اسے اس طرح اچانک اپنی طرف آتی دیکھ کر انور خان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ بسرام کیجئے، میں نے آپ گیتانجلی خود پہ بہت کنٹرول کرتی تھی کہ اس کے منہ سے ہندی کا کوئی لفظ نہ نکلے، لیکن مجبور تھی۔ میں ٹرین میں سو نہیں سکتا، اتنا لمبا سفر کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تو ممی کی وجہ سے، دراصل ممی جہاز میں سفر نہیں کرتی، ڈاکٹروں نے کچھ عرصہ سے منع کر رکھا ہے۔ آپ آرام کیجئے نا۔ انور خان نے بات سے بات نکالی۔ نہیں، اب آپ آرام کریں، آپ کو بہت تکلیف دی میں نے۔ گیتانجلی ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ اسے کیا کہے۔ اس نے سانولی رنگت والے اس لامبے قد کے انور خان کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایسے سرخ ڈورے تیرتے دیکھے تھے جیسے کبھی وہ سوامی مہاراج کی آنکھوں میں دیکھا کرتی تھی، لیکن یہ شراب یا شباب کا خمار نہیں تھا، کم خوابی نے اس کی یہ حالت بنا دی تھی۔
چھوڑیے آپ بھی کس چکر میں پڑ گئی، کچھ کھا لیجئے۔ آپ نے کچھ نہیں کھایا اور کافی دیر سو رہی ہیں، ممی بھی آپ کے انتظار کرتے کرتے سو گئیں۔ انور خان کی آخری بات نے اس کی جذباتی حالت بڑی عجیب کر دی تھی۔ پاکستان کی سرحد میں داخل ہونے کے فوراً بعد سے اب تک وہ جس سلوک سے دوچار تھی، اس کو گیتانجلی نے اس لمحے بھلا دیا تھا۔ یہ لوگ تو فرشتے بن کے اس کو موت کے منہ سے نکال کر زندگی کی طرف لے گئے تھے۔ اگر اس کی ملاقات ان سے نہ ہوتی اور وہ پہلے جیسے لوگوں سے ہی رابطہ رہتا تو وہ شاید اب تک خودکشی ہی کر چکی ہوتی۔ قدرت کو اس کی حالت پر رحم آ گیا تھا۔ گیتانجلی کو بھوک کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ انور خان نے اپنے ہاتھوں سے کچھ پھل اس کے سامنے رکھے۔ اس کے مجبور کرنے پر گیتانجلی نے انہیں کھانا شروع کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عذرا کو خواہ بولنے پر مجبور کرے اور اسے اپنے متعلق اپنی رائے بدلنے پر مجبور کرے۔ اب تک ماں بیٹے کے انتہائی شریفانہ سلوک نے ہی اس کا اعتماد بحال کیا تھا۔ اس کے پھل کھاتے ہوئے مسز خان بیدار ہو گئی تھیں، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اسے احساس دلانا مناسب نہ جانا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کے اس کے نزدیک آ بیٹھی۔ کہو بیٹی، آپ کچھ بہتر محسوس کر رہی ہو؟ انہوں نے بڑی شفقت سے دریافت کیا۔ جی ہاں، احساس تشکر سے گیتانجلی نظریں جھکائے جواب دیا۔ کراچی کب آیا؟ اتنا لمبا سفر کیسے کٹا؟ اسے وقت اور سفر کا احساس ہو ہی نہ سکا۔ شاید احساس تحفظ نے اسے مستقبل کے خطرات سے بھی بے نیاز کر دیا تھا۔ وہ اپنی فطرت کے مطابق حالات پہ شاکر ہو چکی تھی۔ انور خان کی یہی کیفیت تھی، لیکن اس نے شادی کا جس عالم میں سفر کاٹا تھا وہ اس کی زندگی کا یادگار اور خوبصورت تجربہ تھا۔ زندگی کے جس پہلو سے اسے آج آشنائی حاصل ہوئی تھی، اس سے وہ پہلے کبھی آگاہ نہیں رہا تھا۔ گہری آنکھوں والی ساحرہ نے اس کی نس نس میں محبت کا جو نشہ اتار دیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ بیرسٹر انور خان کو کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ بہت سنور کر بات کیوں کرتی ہے؟ ان سوالات کے جوابات نہ اسے درکار تھے، نہ اس نے ان پر دماغ لڑانا مناسب جانا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ ہے، وہ جو اچانک ٹرین کا دروازہ کھول کر دھک سے اس کے دل میں آن بیراجی تھی، جس نے بیرسٹر انور خان کو ہلا کے رکھ دیا تھا، ایک ایسے سرور سے اسے آشنا کیا تھا جس سے وہ آج تک محروم چلا رہا تھا، مسرت و انبساط سے کہ یہ لمحات بہت طویل ہو کر اچانک بہت مختصر ہونے لگے تھے۔ ٹرین کراچی کینٹ کے اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی اور انور خان سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا؟ کہ خدا نخواستہ یہ خوبصورت خواب ختم تو نہیں ہو جائے گا؟ زندگی کے کمزور ترین لمحات کی گرفت میں پھنسا بیرسٹر انور خان خود کو بچہ محسوس کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اتنا کمزور کب سے ہو گیا ہے۔ بیٹی، کراچی آ گیا۔ اگر تمہیں کوئی لینے نہیں آ رہا تو ہمارے ساتھ چلو، پھر جہاں تم کہو گی ہم تمہیں چھوڑائیں گے۔ مسز خان جنہیں اب تک بہت باتوں کی سمجھ آ چکی تھی، گیتانجلی کو مخاطب کر کے بولیں۔ وہ جانتی تھیں کہ گیتانجلی اس پیشکش کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دے پائے گی۔ فی الوقت انہوں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ عذرا کسی کھاتے پیتے گرانے کی لڑکی ہے جو اپنے والدین سے ناراض ہو کے گھر سے چلی آئی ہے۔ شاید اس کے گھر والے اس سے شادی عذرا کی مرضی کے بغیر کرنا چاہتے ہوں۔ اس عمر میں عموماً گھروں سے بھاگنے والی لڑکیوں کے یہی مسائل ہوا کرتے ہیں۔ ان کی خواہش یہی تھی کہ یہ بھولی بھاری لڑکی غلط ہاتھوں میں پڑ کر زندگی تباہ کرنے کے بجائے ان کے ساتھ چلی آئے، جس کے بعد وہ اسے سمجھا بجھا کے اس کے گھر والوں کو اپنے یہاں بلا کر اسے خیر خیریت سے گھر بھیج دیں۔ گیتانجلی نے ان کی بات سن کر سر جھکا لیا، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ان کے ساتھ جانے کو تیار ہے۔ مسز خان بیرسٹر انور خان کو لینے کے لیے ایک شاندار گاڑی آئی ہوئی تھی۔ مسز خان نے اسے اپنے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پہ بٹھا لیا تھا۔ اب وہ گھر آ گئے تھے۔ یہ گھر کیا تھا؟ ایک محل تھا، ایک ایسا محل جس سے پہلے گیتانجلی نے شاید کبھی سوامی مہاراج کے ساتھ کسی کا دیکھا تھا یا پھر سپنوں میں دیکھا ہوگا۔ یہ بہت امیر لوگ تھے۔ گھر پر ان کا استقبال مسٹر خان نے کیا تھا، لیکن گیتانجلی نے ان کے انداز استقبال میں اپنے لیے وہی محبت اور احترام پایا جو مسز خان اور انور خان کے لیے تھا۔ بیٹا، اگر تم آرام کرنا چاہو تو لیٹ جاؤ، مسز خان نے سجائے کمرے کی طرح اس کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا۔ جی میں تو بہت سو چکی ہوں، گیتانجلی نے انکساری سے جواب دیا۔ اچھا پھر نہا کے کپڑے بدل لو۔ اوہ، شاید تمہارا سامان کہیں رہ گیا ہے۔ فی الوقت تم یہ کپڑوں کا جوڑا پہن لو، پھر میرے ساتھ بازار سے ریڈی میڈ سوٹ لے آنا۔ انہوں نے گیتانجلی کو کپڑوں کا ایک جوڑا تھماتے ہوئے کہا۔ آپ اس سے آگے گیتانجلی کچھ نہ کہہ پائی۔ اس کا دل بھر آیا۔ ارے تم پھر پریشان ہو گئی؟ اچھا چلو نہا دھو کر تیار ہو جاؤ،
اس طرح تمہارا دل بھی شاید ہلکا ہو جائے گا۔ انہوں نے بڑی محبت سے اسے بازو تھامتے ہوئے اس کی رہنمائی غسل خانے کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ گیتانجلی کے من میں تو بہت کچھ تھا، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ خاموشی سے غسل خانے کا دروازہ کھل کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر موجود شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ اسے اپنا چہرہ نہ جانے کیوں اس وقت اپنا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس مرتبہ رونے سے جیسے اس کے دل کا بوجھ بہت ہلکا ہو گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نہانے سے فارغ ہوئی اور مسز خان کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر باہر آئی تو ایک نوکر نے اس کی رہنمائی ڈرائنگ روم تک کی، جہاں باقی لوگ چائے کی میز پہ اس کے منتظر تھے۔ اس کی لمبی سیاہ زلفیں کمر تک پھیلی ہوئی تھیں اور چہرہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ بیسٹن خان کو اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہالینڈ کے باغات میں پھیلی زرد پھولوں کی قطاریں یاد آ گئیں۔ وہ زرد گلاب کا پھول اگلا اس زرد گلاب کی صورت میں اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی زندگی کا ہمدنی فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچا کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے راہ سے پردہ اٹھا دے گی، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ تھوڑی دیر بعد گیتانجلی انہیں اپنی روداد علم سنا رہی تھی۔ اس گھر کے مکینوں کی تعداد 3 تھی یا پھر 3 نوکر تھے جو اپنے اپنے قوم میں مصروف تھے۔ گیتانجلی نے اپنی زندگی کے ایک ایک پل سے آشنا کر دیا تھا۔ جیسے جیسے وہ انہیں اپنی کہانی سنا رہی تھی ان کے دلوں میں گہری ہی اترتی چلی جا رہی تھی۔ اس طویل داستان کا خاتمہ ایک مرتبہ پھر سسکیوں کی صورت میں ہوا۔ مسز خان کو جہاں اپنی ہجرت کے واقعات یاد آ گئے وہاں اس کرب کا شدت سے احساس ہوا جس سے لڑکی دوچار تھی۔ اس نے محض اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کو سزاب میں مبتلا کیا۔ دونوں بزرگوں نے قدرت کا شکر ادا کیا کہ ابھی تک گیتانجلی کا عزم پورے اعتماد اور اپنے ارادے میں اٹل تھی۔ ان لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اگر مسز خان مارے نفسیات تھیں تو مسٹر خان نے بھی ساری زندگی عدالتوں میں بسر کی تھی۔ ایک جج کی کرسی پر 20 سال مسلسل بیٹھنے کے بعد انہیں اب سچ جھوٹ کی پہچان میں دھوکہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں موجود ہر فرد کو اس بات کا یقین تھا یہ لڑکی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ حرف سچ ہے، لیکن گیتانجلی نے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے سرحد کہاں سے عبور کی تھی۔ جس پوسٹ پر وہ لوگ پہنچے تھے اس کا کیا نام تھا؟ اسے اتنا یاد تھا جس اسٹیشن پر وہ پہنچی تھی اس کا نام لاہور تھا۔ اگر یہ بات اسے یاد نہ رہتی تو بھی وہ لوگ جانتے تھے کہ وہ کس اسٹیشن سے بس میں گاڑی میں سوار ہوئی تھی۔ پنجاب کی سرحد 300-400 کلومیٹر بھارت سے ملی ہوئی ہے۔ جس علاقے کا اس نے ذکر کیا وہاں سے بھی خدا جانے اس نے کس طرح سے سرحد عبور کی تھی۔ ابھی وہ ذہنی طور پہ اس پوزیشن میں بھی نہیں پائی تھی کہ اسے کوریت کر اسے نشانیاں دریافت کی جائیں۔ یہی پہلی بات تو یہ تھی کہ سرحد انہوں نے رات کے اندھیرے میں عبور کی تھی اور دن کے اجالے میں وہ ایک پل کے لیے بھی شیر عالم کے پاس نہیں ٹھہر سکی تھی، کیونکہ ذلیل انسپکٹر نے ان لوگوں کو الگ کر دیا تھا۔ اسے وہ اپنی جیپ میں کہیں لے گیا تھا جس کا نام اسے یاد نہیں تھا۔ اس کی حالات پے در پے صدمات میں ایسی کر دی تھی کہ اگر وہ چاہتی بھی تو کچھ نہ بتا سکتی۔ دل ہی دل میں وہ اس کے اندر اس کے جذبہ امانی کو نہ جانے کتنی مرتبہ خراج تحسین پیش کر چکے، اور اب اس کی مدد کرنا ان کا اخلاقی ہی نہیں بلکہ ملکی اور مذہبی فریضہ بھی بن گیا تھا۔ بیٹی تم اپنا ماضی بھول جاؤ، آج سے تم ہماری بیٹی ہو، میری بیٹی۔ ہم تمہارے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو ہمارے اختیار میں ہوا، جسٹس خان نے بڑے پر اعتماد لہجے میں سے کہا۔ ناظرین اگلی قسط انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو اس پہ اظہار خیال فرمائیے، اسے شیئر کیجئے، آپ کو اس میں شامل کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔